اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے عقل حلال. دیکھیے 70 کا لفظ روایت میں آیا، غالباً اس سے زیادہ یہ روایت آپ سن چکے کہ معصوم نے فرمایا آخری زمانے میں کوئی 1 درہم حلال کا کمانا چاہے وہ نہیں ملے گا، اور حرام کے 70 درہم کمانا نہیں چاہتا پھر بھی اس کے گھر میں آ جائیں. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں لینا، پھر بھی آ جائیں. اور 1 حلال کا درہم چاہیے وہ نہیں ملے گا. یا امام کا یہ جملہ کہ صبح سے شام تک آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان ہوگا آخری زمانے میں، لیکن 1 درہم حلال کا کمانا مشکل ہوگا. حالات ایسے بنا دیے گئے کہ واقعاً ماحول آخری زمانے ہی کا ماحول لگ رہا. لیکن اب آ جائیے اس کے بعد اصل موضوع، یہ تمہید ہو. لیکن رزق حرام جو ہمارے گھروں میں آتا، اس کی ایک وجہ تو آپ نے سنی. اتنا ماحول حرام کا بنا دو کہ مومن چاہے کہ نہ چاہے وہ حرام استعمال کرے، اور پھر وہ سارے نقصانات آ جائیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے بھی پچھلے اتوار کو ایک حدیث پڑھ دی تھی کہ 40 دن کی نماز بھی گئی، 40 دن کے روزے بھی گئے، 40 دن کی دعائیں بھی گئی، سارے نقصان خود بخود آ گئے. مگر رزق حرام گھر میں آنے کی ایک دوسری وجہ بھی شریعت سے جہالت و لا علمی. بعض ایسے حرام کہ جو اصلاً حرام نہیں، ہم اگر مسئلہ جانتے ہوں تو اسے حلال کر سکتے ہیں. مسئلہ نہ جاننے کی بنا پہ ہم حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. آج مسائل کا حصہ اس دوسرے کے بارے میں. تو تمہید کا اختتام کس جملے پر ہوا کہ جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آتا جائے ویسے ویسے حرام بڑھتا تو جائے گا، اور اتنا بڑھتا جائے گا کہ ہم جتنا اس سے جان چھڑانا چاہیں وہ خود بخود ہمارے پیچھے آئے گی. اس کے لیے ہمیں محنت بھی نہیں کرنا، نفرت و کراہیت ہو پھر بھی آ جائے گی. مگر زمانہ جو حرام کو اتنا عام کر دے گا وہ تو سب سے بڑی وجہ ہوگی ہمارے گھر میں رزق حرام آنے کی. مگر آخری زمانے ہی ایک دوسری وجہ ہوگی جہالت، ایک دوسری وجہ ہوگی ناواقفیت، اور یہ وہ وجہ ہے جو ہر زمانے میں چلی، پہلا زمانہ ہو کہ آخری زمانہ. بہت ہی آسانی کے ساتھ جو چیز حلال طریقے سے لی جا سکتی صرف ایک مسئلہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ حرام ہو جاتی ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں، اشارتاً ایک مثال دے دوں اور تفصیل کے ساتھ دوسری مثال. البتہ جو آج اصل موضوع ہے تفصیل والا، وہ ایک مسئلے والی بات نہیں، اس میں ذرا آپ کو دماغ لگانا پڑے گا. اور اشارتاً والی مثال کیونکہ میں اکثر اپنی مجالس میں بھی دیا کرتا ہوں، یہ خالی درس کا موضوع نہیں ہے، مجالس کا. چھوٹی سی بات، نابالغ بچے کا ولی اس کا باپ ہے، اور ولی کی اجازت کے بغیر نابالغ کے کسی بھی مال کو استعمال کرنا حرام اور گناہ. اچھا، اب آئیے آگے بڑھیں. اس مسئلے کے دائرے میں کہ بغیر ولی کی اجازت کے نابالغ کا مال استعمال کرنا حرام، اس مسئلے کے دائرے میں بچے کی ماں بھی آ گئی. جو بھی بچے کا مال بغیر ولی کی اجازت کے استعمال کرے گا وہ گناہگار ہے، چاہے وہ بچے کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ مثال مجلس میں آتی ہے اس لیے وضاحت میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ہمارے کتنے گھروں میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اب یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے جو آج بینکنگ کے مسئلے آ رہے ہیں اس کی طرح سے ہی کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ کہ لوگ کہیں کہ اتنے پیچیدہ مسئلے پہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ حرام کر. قیامت کے دن اللہ سے نمٹ لیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں زبان چلانا آتی ہی. بہت ہی آسان سی چیز، اگر ولی سے اجازت لے لی جائے، اگر ولی سے اجازت لے لی جائے. ہمارے اکثر کا جہاں پہ آج کل حکومت بیوی ہی کی چل رہی، اس کے لیے اپنے شوہر سے یہ اجازت دینا کتنا مشکل. کون سا مشکل کام؟ سیکنڈوں میں یہ اجازت مل سکتی ہے، لیکن اگر اجازت لینے کی طرف ذہن متوجہ ہو، وہاں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ باپ کا تو شاید پھر بھی بیٹے پر اتنا حق نہیں ہے جتنا ماں کا ہونا چاہیے. اور بات صحیح، لیکن حق الگ چیز ہے، مالی معاملات الگ چیز ہے. دونوں کو جب مکس اپ کر دیا جاتا ہے، ماں کا حق زیادہ ہے اولاد پر، بیوی کا مالی واجب ہے شوہر کے مال میں، دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. حق اور مال یہ دو الگ الگ چیز ہے. یا عین ممکن ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہو
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کا حق ہم پر زیادہ ہے تو ہمارے مال میں اس کا حصہ بھی زیادہ. لیکن یہ غلط فہمی ہے. 20 سال سے 25 سال سے جو مسئلہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، خیر اب تو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہر ایک کو پتا کہ یہ مسئلہ پورے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ، ورنہ 2 روٹی والا مسئلہ کتنا مشہور تھا میرے حوالے سے، اور وہ یہی مسئلہ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد پر حق ہے ماں کا، پھر باپ کا، بیوی کا تو کہیں بہت آخر میں جا کے آتا، لیکن جہاں تک مال میں حصہ لینے کا تعلق وہاں پہلے واجب بیوی کا ہے اور اس کے بعد دوسروں کا. اسی انداز سے ماں اور باپ میں ماں کا حق زیادہ، مگر مالی معاملات اس کی ساری ذمہ داری اسلام نے ولی کو دی. میں نے کہا نا کہ آدھے منٹ کا مسئلہ ہے، لیکن آدھے منٹ کے مسئلے پر عمل وہ کرے جس کے ذہن میں یہ مسئلہ. اب جب یہ مسئلہ نہیں تو جتنے بھی استعمالات ایک ماں اپنے بیٹے کے مال میں کیے وہ سارے کے سارے حرام ہوتے جا رہے ہیں، گناہ بنتے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس کا آخری مسئلہ یہی تھا کہ بعض اوقات جتنا ہم پر واجب ہے ہم اس سے زیادہ کسی کو دے دیں مگر دوسرے حوالے سے. ماں نے جتنا بیٹے کے مال کو استعمال کیا اس سے زیادہ بیٹے کو دے دیتی مگر وہ حرام اپنی جگہ چلتا رہے. اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا، پورا مسئلہ میراث آ جائے، چھوڑ دیں. یہ تو واضح مثال کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہ جاننے کی بنا ہمارے معاشرے کے تقریباً ہر دوسرے گھر میں گناہ ہو رہا. میں مثال کو بڑھا کر اس بچے کی مثال لا سکتا تھا کہ جو یتیم ہو گیا، وہاں تو مسئلہ اور سیریس ہو گیا، باپ ہی مر گیا. مگر وہی بات کہ باپ کی زندگی میں اگر آدھا منٹ لگا کر بچے کی ماں اپنے شوہر سے اتنا اجازت لے لیتی کہ تمہارے مرنے کے بعد بچے کی سرپرستی مجھے دے دو، سارا مسئلہ حل ہو جاتا. مگر نہ مسئلے پہ کسی کی توجہ اور نہ ہی کوئی عورت اس طرح سے اپنے شوہر سے پوچھنے پہ تیار ہے. یقیناً ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی ماحول میں یہ جملہ عورت کی زبان پہ مشکل سے آئے، مرد کی زبان پہ تو آ سکتا ہے. زبان میں نہ صحیح تحریر میں تو لکھ کے جا سکتا، لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ میرے یہ نہ لکھنے سے میری بیوی کتنی پریشانی میں پڑ جائے. يا صاحب السماء